بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عثمان اور کتاب یار ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا افلاطون کا۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ افلاطون کون ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے افلاطون کے استاد جن کا نام سقراط تھا اس کا بھی ذکر کیا، لیکن ہم نے سقراط کے بارے میں تفصیلاً ڈسکشن نہیں کی۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع بھی سقراط ہے کہ سقراط کون تھا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے سقراط کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن آج ہم ان کی زندگی اور ان کی دریافت کردہ چیزوں کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، سقراط 470 بیفور کرسچینٹی میں ایتھنز میں پیدا ہوئے۔ وہ کوئی ایتھنز میں عام انسان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے وہاں پر مرکزی کردار ادا کیا اور بہت سے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ وہ ایک گریک فلاسفر تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں میں ایسے بچوں کو بھی مستقبل کے لیے تیار کیا جن کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، کہا گیا ہے کہ سقراط کے والد پتھر تراشتے تھے اور ان کی ماں ایک دائی تھی۔ سقراط بچپن میں بہت سوچنے والے بچے تھے۔ ناظرین، وہ بات بات پر سوال کر دیا کرتے تھے، اور کئی بار تو وہ ایسے سوال کرتے تھے جن کا جواب ان کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے تھے، کیونکہ وہ اکثر سوال ایسے پوچھ لیتے تھے جو ان کو نہیں پوچھنے چاہیے ہوتے تھے۔ گریک میتھولوجی میں جس طرح خداؤں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان خداؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کئی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی ایسے سوال کر دیا کرتے تھے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ تو خدا تھے، اور ان کے والدین ان کو ہمیشہ یہی بتاتے تھے کہ خداؤں کے بارے میں ایسے سوال نہیں پوچھتے۔ لیکن سقراط کو اپنے والدین سے ایک جواب ضرور ملا، اور وہ جواب یہ تھا کہ چیزیں ہمیشہ سے ہی موجود ہوتی ہیں، بس ہم کو ان سے پردہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بات تھی جو سقراط کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے ہی بیٹھ گئی تھی۔ ناظرین، جب سقراط بڑا ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی ہنر تھا، اور وہ ہنر یہ تھا کہ وہ لوگوں سے ایسے سوال کیا کرتا تھا جس کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، اور یہ سوالوں کی تحریر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اگلے کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ لوگ سقراط کی باتیں اور اس کے سوالات میں دلچسپی لیتے تھے، کیونکہ وہ ایسے سوال کرتا تھا جو شاید ایتھنز میں کوئی اور نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو بہت غور سے اس کی باتیں سننے کی عادت تھی۔ وہ اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے سوالات کرتا تھا۔ وہ اپنے اندر جواب ڈھونڈنے کی پیاس لیے بیٹھا تھا۔ یہ سوال ہی وہ چیز تھی جو اس کو ایتھنز میں مشہور کر رہی تھی، اور لوگ اسے بازیگر یا شبدہ باز سمجھنے لگے، کیونکہ وہ اپنے سوالوں سے لوگوں کو لاجواب کر دیتا تھا۔ ناظرین، ویسے تو لوگ بہت خوشی سے اس سے سوالات کرتے تھے۔ جب ذکر مذہب کا ہوتا تو وہ ان پر بھی سوالات کرتا تھا، اور ان کے خداؤں پر بھی سوالات کرتا تھا، اور یہ بات لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آتی۔ یہ وہ وقت تھا جب سقراط کی مخالفت بڑھنے لگی، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خداؤں پر سوال اٹھاتا ہے اور ان کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اس نے جب لوگوں کے رویے کو دیکھا تو وہ چپ ہو گیا، کیونکہ وہ اب جان گیا تھا کہ اگر وہ کچھ ایسا بولے گا تو شاید اس کو جان سے ہی مار ڈالا جائے۔ لیکن پھر بھی اس کی شہرت کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھنے لگی، اور اس کا شمار مشہور فلسفیوں میں ہونے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جس میں ایتھنز کو شکست دی گئی، اور اس کا الزام سقراط کے سر ڈال دیا گیا، کیونکہ مخالف فوج میں اس کا ایک شاگرد بھی شامل تھا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ سقراط کی وجہ سے ان کے خدا ان سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ ناظرین، سقراط کے خلاف جب اس طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں تو اس کو کورٹ میں بلایا گیا اور اس سے سوالات کیے گئے، اور اس نے خود کا دفاع کرنے کے بجائے ملک کی حکومت کو غلط کہنے لگا اور اپنے نظریے کو ٹھیک کہنے لگا، جس کی وجہ سے لوگوں کی مخالفت ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اس کے خلاف ہو گئی، اور اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور موت کے فیصلے کو سقراط نے بہت ہی شان سے قبول کیا، اور زہر کا پیالہ پی کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو سقراط آج سے
کئی صدیاں پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے اور شاید آنے والے وقت تک زندہ رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔